اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ اے جا مدرسے میں جا کر پانی کا انتظام کر، بور لگوا دے۔ اللہ اپنے کسی خادم کو حکم دیتا ہے کہ جا مدرسے میں جا کر غلہ ڈال کر آ۔ اللہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے کہ جا مدرسے میں ڈال ڈال کر آ۔ اللہ کسی خادم کو کہتا ہے کہ جا گوشت کا انتظام کر کے آ، جا تو کپڑوں کا انتظام کر کے آ، جا تو علماء کے راشن کا انتظام کر کے آ، جا تو فلاں فلاں سامان لے کر جا۔ یہ آپ جو لاتے ہیں اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، معاف کیجئے، یہ تو اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ یہ اللہ کو آپ کی خدمت پسند آ رہی ہے کہ اللہ نے خدمت میں لگا دیا کہ جاؤ راشن لے کر جاؤ، جاؤ پانی کا انتظام کرو، جاؤ تیل کا انتظام کرو، جاؤ دودھ کا انتظام کرو۔ جب کسی کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ انتظام میں کر رہا ہوں تو پھر اللہ ہٹا دیتا ہے، چل نکل تو، تیرا کام نہیں۔ وہ ہرات کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہرات شہر کا، ہرات کا آپ نے نام سنا ہوگا، افغانستان میں۔ ہرات میں ایک بادشاہ وقت کے گورنر تھے، تو انہوں نے اپنے قریب میں رہنے والے ایک جو قاری صاحب تھے ان کو کہا کہ قاری صاحب آپ یہاں پر یہ جو مسجد ہے اس میں آپ مدرسہ لگائیں اور طلباء کو پڑھائیں، بلائیں، جو بھی آپ کی خدمت ہو وہ آپ کریں، اور میری جو خدمت ہوگی وہ میں کروں گا۔ کھانے کا، دونوں وقت کے کھانے کا اور صبح کے ناشتے کا نظم میرے ذمہ، اور جو بھی کچھ سہولت کی چیز ہوگی، کپڑے لتے، وہ بھی میں انتظام کروں گا۔ چنانچہ قاری صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا، بچوں کی اچھی خاصی آمد ہو گئی، بچے پڑھنے لگے، اور وہ جو گورنر صاحب تھے وہ انتظامات کرنے لگے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں میرے بھائی، بچے چاہے آپ کے گھر کے ہوں، چاہے میرے گھر کے ہوں، چاہے مدرسے کے ہوں، چاہے جماعت کے ہوں، چاہے وہ گاؤں کے ہوں، چاہے شہر کے ہوں، بچے تو بہرحال بچے ہوتے ہیں۔ اور بچوں کی شرارت جو ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ بچوں کو اتنے گر آتے ہیں، اتنے گر آتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی گرو بن سکتے ہیں، اتنے گر آتے ہیں۔ تو جب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن یہ ہوا کہ کچھ بارش کی وجہ سے وہ نواب صاحب ذرا کھانا لانے میں دیر ہو گئی، ان کو کھانا ٹائم پر لا نہیں پائے، بچے شور کرنے لگ گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ کچھ ساتھی دعوت کرتے ہیں، کبھی دیر ہو جاتی، بھئی سب دن ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو کھانا لانے میں دیر ہوئی، بچے چلانے لگے، شور کرنے لگے۔ اب وہ خود بنفس نفیس کھانا اٹھا کر لاتے تھے، جو بھی کچھ وہ تیار کرتے تھے، پراٹھے وغیرہ جو بھی کرواتے تھے تو وہ خود لے کر آتے تھے، ان کی عقیدت تھی۔ وہ کچھ سر پر رکھ کر، کچھ ہاتھ میں ٹانگ کر لے کر آتے تھے۔ اب وہ جب دیر ہوئی اور کافی دیر سے وہ کھانا توشہ وغیرہ لے کر آئے تو بچوں نے جب دیکھا تو بچے زور سے چلانے لگے دور سے، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اب وہ جو گورنر صاحب تھے تو ان کے کان تک آواز پہنچ گئی، انہیں بڑا غصہ آیا۔ ایک تو میں انتظام کرتا ہوں دونوں وقت کے کھانے کا اور چائے ناشتے کا بھی، اور مجھے کو بیل کہہ رہے ہیں، یہ تو بچے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو گورنر صاحب نے زور سے لا کر وہ کھانا پٹکا، یہ لیجئے اور یہ لیجئے، اور قاری صاحب سنیے، اب یہ آج کا کھانا آخری کھانا تھا، اب میں نہیں لاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچے مجھ کو بیل بولتے ہیں، دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے۔ وہ قاری صاحب بھی قاری صاحب تھے، اللہ پر ان کا توکل تھا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب اگر آپ کو نہیں لانا ہے تو مت لائیں، یہ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ انتظام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو آپ سے کام لینا تھا، اب تک آپ کو لگا کر رکھا، اب آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا جو آپ سے بہتر ہو۔ کہا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لینا، میں تو نہیں لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، رات کو سوئے، سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھلایا۔ گورنر صاحب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، میدان محشر برپا ہے، اور میدان محشر میں
وہ چھوٹے بڑے جو بچے تھے وہ بھی سب نظر آ رہے ہیں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم تو بخشے بخشائے ہو، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ. اس لیے کہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن قیم فرماتے ہیں لہو شواہد حسان، بہت سے اس کے بہترین اچھے مؤیدات ہیں، یعنی کئی طرق سے روایت منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس سے فرمائے گا؟ علماء سے، علماء حقانی سے، علماء ربانیین سے، جو در حقیقت علماء ہیں، دلوں میں خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں، علم و معرفت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہیں، عمل اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں، ریاکاری سے عجب سے بچنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے علماء کی جماعت سنو، اگر مجھے تم لوگوں کو عذاب دینا ہوتا تو میں تمہیں علم کی دولت سے سرشار نہ کرتا، مجھے تمہیں عذاب سے بچانا تھا، اسی لیے تو میں نے تمہیں علم عطا کیا. جاؤ میں نے تمہیں تو بخش رکھا ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ وہ سب بچے ان کو نظر آئے کہ سب کے سب بچے ہیں اور ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو وہ بچے کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن وہ اپنا بیل نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن وہ بغیر حساب کتاب کے ہم اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے بیل کو بھی لے کر چلیں گے. چنانچہ دیکھنے لگے ادھر ادھر، کہا کہ وہ اپنا بیل تو وہاں پھنسا ہوا ہے حساب کتاب میں. تو ان بچوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ دنیا میں ہمارا خیال رکھتے تھے، کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے، ناشتے کا انتظام کیا کرتے تھے، ہم جنت میں اس وقت تک بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ میں لے جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیوں کی صف لگی ہوئی، جنت میں ایسی صف